وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزوں میں سے ایک عظیم الشان معجزہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ یہ سفر معراج اس کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو چکی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں بھی اگر کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہے یا کسی کو بلایا جاتا ہے تو عام طور پر اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز گفٹ اور تحفے کے طور پر پیش کر دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا بھی ایک اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی، اپنے پاس بلایا، ایک تو یہ کہ وہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن جو آج ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو اپنے پاس بلا کر کوئی چیز بطور گفٹ بطور تحفہ دی ہے یا نہیں دی، تو پھر کیا تھی؟ مختلف انبیاء کو تحائف ملے، گفٹ ملے، مختلف طور اور طریقوں پر ان کو معراج کرایا گیا، ہر ایک کا انداز مختلف تھا، طریقہ کار مختلف تھا، انداز اپنا اپنا تھا، لیکن یہ چونکہ آسمانی سفر تھا، اللہ نے اپنے پاس بلایا، وہاں اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گفٹ 3 تحفے عطا کیے۔ پہلا تحفہ نماز ہے،
دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے، اور تیسرا تحفہ فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کی امت کا جو شخص شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ 3 گفٹ اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمایا۔ اب گفٹ یا تحفہ جو بھی ملتا ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کی اہمیت مزید اجاگر ہو جاتی ہے جب دینے والی ایک عظیم ہستی ہو۔ اب یہ گفٹ جو دیا گیا وہ سید المرسلین ہے، اور دینے والا کون ہے؟ وہ الہ العالمین ہے۔ جنہیں گفٹ پیش کیا گیا وہ سید العالمین، سید المرسلین ہے، اور گفٹ دینے والا الہ العالمین ہے۔ تو لگاؤ اندازہ اس گفٹ کی اہمیت کیا ہوگی۔ یہ نماز، یہ جو بطور تحفہ ملا ہے، اہمیت آپ جان سکتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، لوگو مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا کہو، انہیں نماز پڑھاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھے تو بھلے ان کو مارو، مار کر پڑھاؤ، پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ 7 سال کے ہو گئے نماز کی تربیت شروع کر دو۔ 10 سال تک پہنچنے میں اگر وہ عادی نہیں بنے تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے، ہم 7 سال سے پہلے بچوں کو سکول تو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ صبح اٹھ کر نماز سکول جانا ہے، یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ صبح نہیں اٹھایا جاتا کیونکہ سکول چھٹی ہے، اس کا مطلب صبح اٹھنا نماز کے لیے نہیں، وہ سکول کے لیے ہے۔ اتنی اہمیت، اتنی فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انکم لن تزالوا فی صلاۃ من انتظرتم الصلاۃ، جب تک آپ نماز کی انتظار میں رہو گے، نماز کی انتظار میں رہو گے، گویا فرمایا کہ اللہ تمہیں نماز کا اجر دیتا رہے گا۔ من انتظرتم الصلاۃ، اب نماز کی انتظار کرنا، نماز کا اجر ملے تو نماز کا کیا ثواب ہوگا؟ یہ تو انتظار کرنے کا ثواب ہے نا۔ ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کی انتظار ہے، نماز رہ نہ جائے، جماعت نہ رہ جائے، یہ انتظار کرنے پر اللہ نماز کا اجر دے تو نماز کا کیا اجر ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزوں پر، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 1 شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور صفات کے تعلق سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے۔ اس کے بعد 4 چیزیں، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے۔ اگر آپ غور کریں تو شہادتین کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ان 4 بنیادی اراکین میں سے جو سب سے اہم رکن ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیسے؟ روزہ فرض ہے کس پر؟ جو روزہ رکھ سکتا ہو۔ جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جائے، اسے ایک ایسی مرض لاحق ہو جائے کہ ابھی اسے اٹھنے کا چانس نہیں ہے، یا کوئی ایسا بوڑھا جو روزے نہیں رکھ سکتا،
تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، آپ فدیہ دے کر روزہ رکھوا سکتے ہو. روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بندہ بوڑھا ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تو فدیہ اس کے مقابلے میں کام کرے گا. حج ہے، حج فرض ہے کس پر؟ ہر ایک پر تو نہیں ہے. جس پر استطاعت ہوگی، جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. ہر ایک پر تو فرض نہیں ہے، صرف صاحب استطاعت پر حج ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ہر ایک پر نہیں ہے. زکوٰۃ بھی اس شخص پر واجب ہے جس کا مال نصاب تک جا پہنچے، جو صاحب نصاب ہو. اب پیسہ ہی اتنا ہے، مال ہی اتنا ہے کہ گھریلو اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اس پر زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ تو زکوٰۃ کا ایک وقت ہے، اس کے لیے نصاب متعین ہے، وہاں تک پہنچو گے زکوٰۃ ہے، نہیں تو نہیں. حج کی فرضیت کے لیے بھی صاحب مال ہونا، صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، نہیں تو حج فرض نہیں. روزے کے لیے بھی صحت مند ہونا، طاقتور ہونا. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں، اس کی کوئی متبادل ہے ہی نہیں. فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنی ہے. تو گویا شہادتین کے بعد، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو 4 بنیادی اراکین ہیں، ان میں اولیت، پہلا نمبر نماز کا ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے یہ دیا گیا گفٹ ہے. آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ نماز کو اللہ نے ایمان قرار دیا ہے، کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جس کی نماز میں نقص ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے. آئیے ذرا سنیے قرآن. آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو، اس وقت جب بیت المقدس قبلہ ہوا کرتا تھا. قبلہ بیت المقدس تھا تو آپ کی خواہش ہوتی کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی رہیں. 16 یا 17 ماہ کے بعد اللہ نے حکم دے دیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے پیغمبر، آپ کی چاہت کے مطابق ہم نے قبلہ چینج کر دیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. جو آپ کی چاہت تھی، منشا تھی، مسجد حرام بیت اللہ، اب سے قبلہ وہی ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا. نبی علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ نے ایک چاہت، ایک منشا کو پورا کر دیا. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دین کا مذاق اڑانے والے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، او جی اب تک کی جو نمازیں تھی وہ کہاں گئیں؟ یہ جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ قبلہ تو چینج ہو گیا، ان 16-17 ماہ کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اب صحابہ پریشان، کیا یہ ضائع ہو گئی، یہ ختم؟ تو اللہ نے جواب دیا، اے پیغمبر اپنی جماعت کو خوشخبری دے دیجئے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، رب تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال کس چیز کا تھا؟ سوال تو نماز کا تھا کہ نمازیں کہاں جائے گی. اور رب تعالیٰ نے جواب کیا دیا، میں تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کروں گا.
گویا نماز پڑھنا عین ایمان ہے. نماز پڑھنا عین ایمان ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اسے اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. سوال تو نمازوں کا تھا نا کہ نمازیں کہا جائے گی، لیکن جواب میں کہا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کروں گا. یہ ہے نماز جسے عین ایمان کرا دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ پہلا گفٹ تھا، پہلا تحفہ نماز جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے. دوسرا تحفہ، دوسرا گفٹ وہ فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اگلی آیت بھی، یہ 2 آیتیں بھی اللہ کی طرف سے گفٹ آئی ہیں. ان 2 آیتوں کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے، ویسے تو سارا قرآن ہے، لیکن ان 2 آیتوں کے حوالے سے 1-2 اہم باتیں نوٹ فرما لیں. پہلی بات، ساری کی ساری شریعت کو لے کر آنے والے حضرت جبریل تھے. قاصد کون تھے؟ جبرائیل. لے کر آتے، اللہ کے پیغمبر کو بذریعہ وحی پہنچا دیتے. لیکن ان 2 آیتوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اوپر بلوایا ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من قرأ ہاتین الآیتین من آخر سورۃ البقرہ، فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت یہ 2 آیات پڑھ لے، رات کے وقت یہ 2 آیات پڑھ لے، فرمایا کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کس مسئلے میں کافی ہو جائیں گی؟ عموم ہے. آگے اللہ نے کسی چیز کی تخصیص نہیں کی، مطلق کہا کہ یہ 2 آیات کافی ہے. کس بات سے کافی ہے؟ مفسرین نے کئی نکات یہاں نکالے ہیں. مثلا کفتاہ، کہ انسان کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہی 2 آیات کافی ہیں. یا انسان کو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، انسان اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے تو گناہوں کو مٹانے کے لیے یہی 2 آیات کافی ہے. آپ حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 2 آیات کافی ہے. تو اللہ نے مطلق کہا ہے، عموم رکھا ہے، کسی چیز کی تخصیص تعیین نہیں کی. آپ جس مسئلے کی طرف بھی لے جائیں تو آپ کو یہی 2 آیت کفایت کریں گی. یہ دونوں آیات آپ کے لیے کفایت کرے گی. اور بالخصوص کب؟ رات کو سوتے ہوئے. تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے رات کے سونے کے اذکار ہیں، ان اذکار میں سے ایک ان 2 آیات کو شامل کرنا چاہیے. جو دعائیں ہم دیگر پڑھتے ہیں، آیت الکرسی یا دیگر سونے کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، تو ان میں یہ آخری 2 آیات بھی پڑھ لینی چاہیے. کفداہ، انسان کے ہر مسئلے میں یہ کافی ہو جائے گی. ہر مسئلے کا حل اللہ تمہیں انہی کی برکت سے نصیب فرمائے گا. باقی رہا مسئلہ ان کے نزول کے حوالے سے، تو صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جبریل اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اذ سمع نقیزا، اوپر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی دروازہ بجتا ہے، دروازے کو کوئی بجا رہا ہو، کھٹکھٹا رہا ہو. فرفع رأسہ، جبریل نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا. جبریل اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، آواز سنی، اوپر دیکھا، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، یہ وہ دروازہ کھلا ہے
جو آج سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں تھا. آسمان کا وہ دروازہ کھولا جا رہا ہے جو کبھی بھی نہیں کھلا. اور فرمایا کہ اس آسمان سے جو فرشتے نیچے کی طرف آ رہے ہیں وہ فرشتے بھی زندگی میں کبھی نیچے نہیں آئے. یہ دروازہ زندگی میں پہلی بار کھل رہا ہے اور یہ فرشتے بھی پہلی بار نزول فرما رہے ہیں. آ گئے اور گفٹ پیش کیا. اس گفٹ میں دو چیزیں شامل تھیں. ایک یہی 2 آیات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ تھی. تو سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کر دی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک. اے پیغمبر یہ 2 نوروں کی آپ کو بشارت دی جاتی ہے, 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو صرف آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں, آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. گویا کہ شریعت اسلامیہ میں جو مقام ان 2 آیات کو یا سورۃ الفاتحہ کو دیا گیا ہے وہ صرف شریعت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ پچھلی کسی بھی شریعت میں نہیں تھا. تو یہ وہ آیات ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام, یہ فضیلت بخشی ہے, یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ دوسرا گفٹ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. تیسرا تحفہ, تیسرا گفٹ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کی امت کا جو شخص مشرک نہیں ہوگا, شرک نہیں کرے گا, میں اسے معاف کر دوں گا. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم, اے انسان, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی, اے آدم کی اولاد اگر تم میرے پاس اس حال میں آئے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کا جو خلا ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہو, آسمان اور زمین درمیانی خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو لیکن ایک گناہ نہ ہو, شرک اس کے اندر نہ ہو, شرک نہ ہو, باقی جتنے بھی گناہ ہو, فرمایا کہ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, تو بخشش مانگ, میں صرف ان گناہوں کو مٹاؤں گا ہی نہیں بلکہ مغفرت سے بھر دوں گا, رحمت سے بھر دوں گا. شرک تو نہیں کر, جتنے گناہ ہو جائے معافی تو مانگ,